حسین سمدانی، اور آج کا موضوع ہے بدلتے ہوئے سماجی معاشی حالات اور ہماری سماجی قدریں۔ بدلتے ہوئے حالات میں سماجی اور معاشی قدریں بدل جاتی ہیں۔ بدلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، عام طور پہ ہم یہ لیتے ہیں کہ بدلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل کایا کلپ ہو جائے۔ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، مگر ہاں تبدیلی ضرور آتی ہے۔ کس لیول پر اور کیسے، اس کو ہم مختلف حوالوں سے پھر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک واقعہ پرانا آ رہا تھا کافی، تو اس کو میں نے ریکال کیا اور سوچا کہ اس پہ کچھ بناؤں ویڈیو آپ لوگوں کے لیے۔ تو اس ریلیٹڈ وہ دو جگہ پر ہے، ایک تو کراچی میں جب میں جرمن کلچرل سینٹر میں فائن آرٹ کی کلاسز لے رہا تھا، بچوں کو پڑھا رہا تھا۔ تو اس میں ظاہر ہے ارلی 90s کا زمانہ ہے، تو اس میں موبائل وغیرہ کا بہت کم رواج تھا، تو عام طور پہ کالز جو ہیں وہ لینڈ لائن سے کی جاتی تھیں۔ تو اس میں ان کا ایک ڈیکورم یہ تھا کہ وہاں جتنا بھی کام کرنے والا اسٹاف تھا، گئے تھے جرمن کلچر سینٹر میں، تو ان کو 2 کالز فری ہوتی تھیں، یعنی ہر مہینے اگر وہ 2 کال کریں گے تو وہ انہیں فری ہوتی تھیں، اور باقی اگر وہ چاہیں تو کتنی بھی کال کر لیں۔ تو اس وقت جو ہے پی ٹی سی ایل کا ریٹ جو تھا وہ 3 روپے فی کال تھا، پر کال۔ تو 3 روپے کی کال جو ہے وہ رکھی جاتی تھی، نوٹ کر لی جاتی تھی کتنی کالز ہوئیں، ان کا ایک ایسی کام پہ اس کی ڈیوٹی تھی، تو وہ ایک لسٹ بنا کر کے 3 روپے فی کال کے حساب سے رکھ لیتا۔ پھر جب مہینہ ختم ہوتا، سیشن ختم ہوتا، تو وہ ایک پورا پروسیس ہوتا تھا جس میں سیلری وغیرہ یہ سب کچھ کر کے، تو اس میں سے وہ اتنے پیسے کاٹ کر باقی رقم جو ہے حوالے کر دی جاتی تھی۔ لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ ظاہر اس زمانے میں کافی بہتر حالات ہوتے تھے، یہ الیکٹرک کے اور ٹیلی فون کے اور اس کے، مطلب کال آپ کو فوراً اویلیبل ہو جاتا تھا، ٹیلی فون ڈیوائس کہ آپ کال کرنے پہ بھی کر لیں، بچوں کو بھی کرنے پڑتے تھے کسی وجہ سے۔ اینی وے، تو اس میں نے جو دیکھی کہ یہ جو آج یہ ویڈیو جو بنا رہا ہوں اس کے ساتھ ڈالا ہے، تو اس میں نے ایک رسید یا ایک وہ ریسپٹ ہے، تو اس وقت جو انچارج تھیں ان کے سگنیچر ہوتے تھے، جو پورا جو ورکنگ اسٹاف تھا، ٹیچر تھے، لینگویج پڑھانے والے تھے، کلچرل جو ڈانس سکھانے اس زمانے میں، کلاسیکل ڈانس سکھانے کے لیے شیما کرمانی بھی آیا کرتی تھیں۔ تو اس طرح سے، تو جیسے میں فائن آرٹ کی آرٹ کلاسز بچوں کی لیتا تھا، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب مہینہ پورا ہو جاتا تھا تو اس میں سے پیسے مائنٹ کر لیے جاتے تھے، ان سب کے ساتھ یہی یکساں سلوک ہوتا تھا، چاہے وہ جرمن ہو یا غیر جرمن، اگر وہ وہاں کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، خاص طور سے ٹیلی فون سیٹ استعمال کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی موبائل کے نہ ہونے یا اس کی کوئی کمی محسوس نہیں۔ تو ابھی میں نے یہ لگائی ہے اس میں، تو دیکھیے تو ان کا خاتون کا نام تھا ارسلا انصاری، تو وہ پورے ورکنگ اسٹاف کی، ٹیچنگ اسٹاف کی، ان سب کی ہیڈ تھیں، وہ سنبھالتی، تو اور ڈائریکٹر آف کلچر سینٹر کو جواب دہ ہوتی تھیں، وہ ان کو بتاتی تھیں۔ جو انصاری صاحب کوئی ہوتے ہوں گے اس وقت کراچی میں، تو جب گئے تھے آج سے کوئی، یعنی جو 91 کی بات بتا رہا ہوں، اس سے کوئی 20-30 سال پہلے ان کو بیاہ کر لے آئے تھے جرمنی سے، تو ٹھیٹ ان کے انگریزی جو ہے وہ جرمن لہجے میں بولتی تھیں۔ خیر، اب یہ ہوا کہ تو یہ اٹ واز جسٹ لائک اے پارٹ آف دا نارمس آف دا کلچرل سینٹر کہ وہ پے کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے وہاں پہ کیفیٹیریا تھا، وہاں سے بھی چیزیں وغیرہ کھاتے تھے، آپ فوراً پے کر دیں گے، نہیں تو وہاں لکھ لی جاتی تھیں مہینے پہ آپ کو پے کر دیں۔ لیکن یہ ان کے پے کرنے کا تعلق انڈیویجولی آپ سے ہوتا تھا اور کینٹین والے سے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس طرح کی ٹیلی فون استعمال کرنا، یا کوئی کتاب آپ جو ہے وہاں سے خریدنا چاہتے ہیں، کوئی کیسٹ ہے جو فار سیل رکھی ہوئی ہیں آئٹمس۔ خیر، اس کے بعد پھر یہ وقت آگے بڑھتا ہے، پھر اور آگے آ جاتا ہے 97 کا لگ بھگ شروع ہو جاتا، جو ایم اے کیا ہوا تھا، تو اس میں سوچا کہ پبلک سروس کمیشن میں بیٹھ جاؤں۔ پبلک سروس کمیشن میں بیٹھ گیا تو پھر لیکچرر ہو گیا، لیکچرر ہو کے میری پہلی پوسٹنگ میرے اپنے شہر حیدرآباد میں ہو گئی، لطیف آباد میں۔ لطیف آباد میں آ کے میں نے غزالی کالج جوائن کیا، پہلی پوسٹنگ، تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے ضرورت پڑتی تھی فون کی، تو میں اریٹیٹ ہوا
اب کیونکہ مجھے جو ہے وہ 4 4 6 6 سال الیانس سے میں ادھر ادھر کچھ تھوڑی عادتیں بھی بدل جاتی ہیں، انسان جیسے ماحول میں کام کرتا ہے، تو یہاں پر جو ہے موبائل میرے تھا نہیں میرے پاس اس وقت تک. پھر ایک چھوٹا سا موبائل لیا تھا سیمسنگ کا. تو جب کبھی کوئی کال کرنی پڑتی گھر پہ یا کوئی صورتحال ہوتی تو ہمیشہ جو ہے وہ پی ٹی سی ایل کا فون جو پرنسپل کے آفس میں ہوتا تھا اور وہاں سے جا کے کال کرنی ہوتی تھی. تو جب کبھی دیکھو فون اکثر خراب ملتا، شاید مہینے میں، یا میں تو ویسے بیکار تو نہیں کرتا تھا، ہاں کوئی بھی ریزنیبل کیا کرے گا بندہ، خواہ مخواہ میں تو نہیں کال کرے گا، خیر تو اکثر ہی خراب. تو میں نے ہمارے ایک دوست سے شیخ صاحب سے کہا، میں نے کہا یار یہاں تو آئی کانٹ انڈرسٹینڈ کہ آل دا ٹائم یہ ان کی پی ٹی سی ایل کا سیٹ تو خراب ہی رہتا ہے. تو وہاں سے وہ بڑی ایک خاص قسم کی، جسے ہم لفظ تھوڑا سا اسٹرانگ ہے، وہ بڑے کائیاں قسم کے آدمی تھے. تو کہنے لگے کہ ایسا کرو کہ تم جاؤ اور ان کے پاس جب پرنسپل صاحب سے فون، اب کہنے کے بعد ان کے پیروں کی طرف دیکھنا. تو اتفاق سے میں گیا تو اس وقت کرسی پہ کے قریب ہی کھڑے تھے، وہ فوراً بیٹھ گئے. دیکھا تو جو جہاں سیٹ رکھا تھا اسی کے پائے کے نیچے ایک بٹن لگا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کو پیر سے اسے آف کر دیا، اور تو وہ آف کر دیا تو وہ آف ہو گیا. اب جب وہ آف ہو گیا ہے ٹیلی فون سیٹ، تو اب میں کتنی کالیں کروں، یہ کوئی کرے تو کہاں سے چلے گا ہیں. اور پھر بڑی ایسی افسوس والی شکل بنا کے کہنے لگے کہ آئی ایم سوری، دیکھیے یہ ٹیلی فون ہمیشہ خراب رہتا ہے، میں نے کمپلین بھی بھیجی ہوئی ہے ڈپارٹمنٹ کو. پرنسپل صاحب جو ہیں، کالج بھی ایسا ہے کہ پوسٹ گریجویشن کلاسز ہوتی ہیں، اور وہ خود بھی 19 گریڈ کے پرنسپل، کہنے لگے کیا کروں. تو مجھے خیر ٹھیک ہے میں آ گیا اب ان سے، تو میں نے کیا بحث کی، لیکن مجھے یہ سارا عمل اتنا گھناؤنا لگا کہ وہ غیر مسلم فرنگی، انہوں نے کوئی اللہ نام پہ نہیں فون کروانے کی اجازت دی. کسی کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، ایک شخص جو گزیٹڈ ہے، لیکچرر ہو کر آیا ہے، ویسے خام خام تو نہیں کرے گا، ہر بھرو کال کرے گا، کوئی بات ہوگی جبھی تو کرے گا نا. تو آپ اس کو فیسلٹی دیں اور چارج کریں. دس از سم تھنگ از ریلیٹڈ وتھ کرنٹ کمرشل سائیکالوجی، کہ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ پیسے لیجیے ہیں. اب وہ منع نہیں، ایک کال کے پیسے تو نہیں لیں گے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ تو بڑے دیالو ہیں اور بڑے پرانی اشرافیہ میں سے ہیں، لیکن اس کو وہ کام نہیں کرنے دیں. تو یہ میرے تجربے میں آئی، تو پھر بڑا ایک دلچسپ واقعات ہے. تو دونوں کا کمپیریزن تھے، ایک تو فرنگی، اور اس میں جو وہاں زیادہ تر ملازم تھے وہ بھی کرسچن ہی تھے، دیسی بھی تھے، کچھ چیڑے بھی تھے. تو میجورٹی، اور وہاں جو ہے یہ سیدھا سادہ ایک انہوں نے طریقہ وضع کیا ہوا کہ آپ اگر مہینے میں کام کر رہے ہیں یہاں پر، تو 2 کالیں تو آپ کو فری ہوں گی، اس کے تیسری کال سے آپ کے پیسے لگنا شروع ہو جائیں گے. تو ذرا غور سے دیکھیے گا، اس میں جو ریسپٹ لگائیے اس زمانے کے 3 روپے فی کال کے حساب سے ٹوٹل کتنے پیسے بنے، اس میں سگنیچر کر کے جو فراو ارسلا نے میڈم نے جو کر کے وہ پاس کیا ہے، اور وہ میرے جو پیسوں میں سے کٹ جائے گا. تو بڑا انٹرسٹنگ ایکسپیرینس تھا. مجھے لگتا ہے کہ شدید باتیں فلسفیانہ تو سنتے رہتے ہیں، ذرا اس پہ بھی مزہ آئے گا آپ کو. دیکھیں، شکریہ.